آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ قطرہ دریا میں مل جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے، قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ قومیں فکر سے محروم ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں، راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ عاشق پر موت حرام ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ مشرقی اقوام کو مغربی تہذیب پر تنقید کی ضرورت ہے، اس کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ میں آزاد نظام تعلیم کا قائل نہیں۔ تعلیم بھی دیگر امور کی طرح قومی ضرورت کے تابع ہوتی ہے۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ زندگی نام ہے اپنے کمالات کے اظہار کا۔ اگر تمہارے اندر یہ قوت موجود نہیں تو تم مردہ ہو۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ کے تجھ میں کیا رکھا ہے۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو ہر امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہو جاتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رزاق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جھوٹ اور حرام خوری سے پرہیز کرے اور ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی رہے۔ ہر مسلمان کو، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں۔ جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ میری آبا و اجداد برہمن تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں۔ گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ ہر شام کا ڈوبتا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک تو ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ اگر شعر کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری بھی پیغمبر کی وارث ہے۔ پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: تاریخ، مطالعہ، کائنات، صفائی، دل اور وحی سے۔ جد و جہد ہی میں زندگی کا راز موجود ہے۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا۔ مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو
تمہیں سکون ملے گا۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان ادنا پیمانے پر خود ایک خالق ہے، اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع کرنے کا نام گناہ ہے۔ مسلمان قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے کسی صورت میں بھی جدا نہ ہو، کیونکہ قوم سے جدا ہو کر اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ بہترین نتائج کی خواہش معمولی نتائج کی توقع اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ انسان ایک حقیقی فعالیت ہے، ایک سعودی روح جو اپنے عروج میں ایک وجود سے دوسرے میں 100 میں قدم رکھتی ہے۔ زمانہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو اپنا وقت بے عملی میں کھو دیتے ہیں وہ اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو دیتے ہیں۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مسلم وہ خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کر سکے، یہ قوت نورانیہ ہے۔